مثالوں سے کچھ مراد ہوتا ہے، اگر وہ مثالیں عقل کے مطابق ہوں، چاہے وہ حادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن سمجھانے کا ڈنگ جیسے بچوں کو ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے، وہ ایسے قصے ایسے موضوع لے آتے ہیں۔ تو ایسے کہتے ہیں 2 بیل جا رہے تھے، اگلا جون سا تھا وہ سفید تھا، بس اس کی دم میں کچھ تھوڑا کالی تھی دم، باقی سفید تھا صاف۔ جو پچھلا تھا بالکل ہی کالا تھا، تو اس پہ ہنس رہا تھا، کہتے اس کا ہنستے کیوں؟ کہ تمہاری دم کالی ہے۔ اس سے کہ اپنے کو بھی دیکھا ہے، آئے آئے ہم لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے اس میں ہے، اپنے کو نہیں دیکھتے کتنی سیاہی ہے، کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، کتنے سے توبہ کیے، کتنے سے نہیں کیے، کتنے چھوٹتے نہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کو دیکھنا بہت نقصان ہے۔ آقا جی نے کہا اس کے لیے خیر خیریت ہے، توبہ اس کے لیے بشارت ہے، لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیبوں کا پتہ ہے اسی میں پریشان ہے، سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ تو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر پتہ بھی چل جائے تو کہا من ستر مسلما سترہ اللہ، اللہ اس کا پردہ رکھے گا جس نے کسی مسلمان کے عیب دیکھ کے چھپا دیا، اپنے کو دیکھے۔ دوسری حدیث میں کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں پہ نظر مت رکھو، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ایسا ایسی مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، وہ جانے خدا جانے، اس کو معافی مل جائے، توبہ نصیب ہو جائے، تم اپنا سنبھالو۔ دیکھا یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ تو ہم کو کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا پتہ بھی چل جائے تو اس کا پردہ رکھے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب کا اس کو پتہ چل گیا اس میں یہ بات ہے، اس نے اس کی پردہ کیا، خدا اس کو پردہ دے گا، رسول اللہ فرماتے۔ اور کسی کی جاسوسی نہ کرے، فرمایا کسی کے پیچھے نہ لگے میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ چور ہے، شرابی ہے، برائیاں کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، نہیں کرتا۔ منع فرمایا کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے گا، آقا جی نے کہا خدا اس کے عیب کے پیچھے لگے گا، اس کے دفن کیے ہوئے گھر کے عیب نکالے گا۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے عیب پیچھے مت بیان کرو، چاہے وہ واقعہ ہی ہیں۔ صحابہ نے کیا رسول جو بات کہتے ہیں کسی کے متعلق وہ اس میں صحیح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، کہا یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے کسی کی سچی بات پیچھے کرنا، گناہ والی کسی کی گناہ والی اس کے پیچھے بات کرنا زنا سے زیادہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، ایسے بہت لوگ مبتلا، کوئی نئی خبر جس کی جاسوسی کرنا۔ قرآن نے کہا غیبت والا جو کسی کے پیچھے بات بیان کرتا ہے اس کا ایسا مثال ہے جیسے ایک مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا، کہ وہ پہلے ہی مصیبت میں ہے، اس کو نکال تو نہیں سکتا اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر اس کو بچا سکتا ہے تو بچا دے، اس میں ایسا اگر کوئی بدفعل ہے یا ایسا کچھ ہے اس کو بچا سکتا ہے۔ یہ کہ اس کے بھی ڈنڈورا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ مرے ہوئے کا بھائی کا گوشت کھانا ہے نوچ نوچ کے، کہ وہ آدمی اتنا ظالم ہے غیبت والا۔ بہت بڑے محدث سے اس کے پاس ایک شخص آئے، بہت پریشان تھا حد سے زیادہ، اس کی اتنی پریشانی کیا کہ تمہارے حواس کھوئے ہوئے ہیں۔ کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ اس نے کہا زنا کی تو خیر معافی مل جائے گی، توبہ کے راستے میں لگ گئے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں سمجھا تجھ سے غیبت ہو گئی ہے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں تمہاری حالت کو جو دیکھا جس حالت میں تم آئے میں سمجھا تم نے غیبت کی ہے، کسی کی برائی پیچھے کسی کو بتائی ہے، کس میں یہ برائی ہے کیوں تم نے بتائی، میں یہ سمجھا تم نے کسی کی برائی کی، شہرت کی ہے، اس کی عیب نکالا ہے، کسی کو بتایا ہے۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے زنا ہو گیا اور چوری بھی کی، خدا اس کو بخش دے گا۔ بخشش کا دروازہ توبہ ہی ہے نا، توبہ نصیب ہوتی ہے گناہ گار۔ بعض گناہ گار متقی سے آگے نکل جاتے ہیں، تقوی والے تقوی کے فخر میں رہتے ہیں، وہ گناہ کی ذلت میں روتا ہی رہتا ہے اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے۔ آقا جی کی بات مشائخ طریقت میں واقعہ ہم نے سنا، کرم تھا، کہا آؤ تم کو کچھ لوگ دکھاؤں جو گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بنے۔ وہ دکھائے کہ یہ دیکھو انہوں نے گناہ بہت کیے، نیکیاں بہت کم کیے، لیکن گناہوں پہ اتنا روئے ہیں خدا نے معافی دے کے اپنے قریب کر لیا۔
اور خدا ان سے محبت کرتا ہے قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے محبت کرتا ہے، نہیں کہ معاف کرتا ہے، معافی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں سے بچے جو اعمال کو برباد کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں لگتے ہیں کس کا عیب کیا ہے یا کسی میں عیب نہیں ہے، اس پہ عیب تہمت کا لگا دیا۔ آقا جی کہتے ہیں خدا 100 سال کی اس کی عبادت جو مخلص عبادت ہے، خدا اس کی عبادت کو برباد کرے گا۔ اگر سچا ہے پتہ بھی ہے چھپائے، نہیں کہ دوسرے سے سن کے میں نے سنا یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور تم کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تو نبی کریم کا 100 سال کا عمل خدا اس کو برباد کرے گا۔ اور دوسری ان چیزوں میں انسان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو، مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، ٹکا نہ ہو، آنا نہ ہو۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے اچھے اعمال کرتا رہے لیکن سارے برباد کر دے۔ تو اس کا مفہوم صحابہ نے پوچھا کہ اچھے اعمال کر کے برباد کیسے ہوتے؟ اخطا بہذا، کسی کی برائی پیچھے کی، ضرب بہذا، کسی کو ناجائز مارا، شتم ہذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا، کسی کا مال کھا گیا۔ کہا اس نے جو اعمال اچھے کیے ہیں ان کو دیے جائیں گے، اگر اس کے پاس اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب بتاؤ تو کیا فائدہ یہ روزہ رکھنا، یہ نمازیں پڑھنی اور پرہیز کا پتہ نہیں ہے۔ انسان کو کھانے پینے کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں، اس اعمال کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خدا کرم ایسے عملوں سے باز آ جائے، کسی کا عیب تلاش کریں، کسی کا کچھ کریں۔ حضرت عمر کے وقت ایک واقعہ ایسا ہوا، حضرت عمر گشت کرتے تھے امت کی اصلاح کے لیے، تو کسی گھر میں شک پڑا، تو خدا نے کوئی حکمت ہوگی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ایسے کرنے والے تھے، لیکن انسان بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بھولتے تو حضرت محمد نہیں بھولتے ہیں، اگر بے عیب ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، کسی کے لیے ہر کمال کی گارنٹی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بھول چوک سے آپ نے گھر میں کچھ شک پڑتا ہے، آپ دیوار پھاند کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا۔ کہا اس عمر میں تم یہ کرتے ہو؟ وہ قصے کا مفہوم حضرت عمر کو اس نے کہا ہم جو کرتے ہیں ہم جانے، خدا جانے، تم نے ہم سے زیادہ کیا، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہو، تم کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ خدا نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، تم دیوار کیوں پھاندی؟ یہ تم نے صحیح کیا، مجھ کو کہتے ہو۔ خدا نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی عیب کو مت ٹوو، تم نے کیوں میرا عیب تلاش کیا؟ یہ تم نے قرآن پہ عمل کیا، تم کو منع نہیں تھا قرآن میں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، تم نے کیوں جاسوسی کی؟ کہا دروازے سے آؤ، بغیر دروازے سے کیوں آئے؟ حضرت کہتے ہیں اللہ کی حدود میں کھڑے ہونے والے کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن وہ بوڑھا پھر آیا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو آپ نے چشم پوشی کی، اس کو عزت سے لائے اور اپنے قریب بٹھایا اور ایسے خاموش بیٹھے رہے۔ تو ان چیزوں سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کوئی تمہارا عیب بتائے بھی، تم کو اس کا عیب پتہ ہے، تم مت بتاؤ، مطلب تم نے پہلے نہیں بتایا، اس نے بتایا، تم کو حسن کا میرا بتاتا میں بھی بتاؤں، تب بھی منع کیا ہے۔ کہا اس کا وبال اس پر ہے کہ تمہارا عیب کھولا بھی ہے کوئی، تم چپ رہو، تم مت کہو کہ تم میں بھی تو ہے، تم نے ایسا نہیں کہنا۔ خدا کرے ہم ایسے چلیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے، اور ہم سے چھوٹی موٹی جو نیکی ہوتی ہیں خدا کرے یہ سبب بخشش کا بن جائیں، یہ برباد نہ ہو جائے۔ خدا بخشنے پہ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ جو انصاف پہ آتا ہے تو بڑے بڑے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ایک گناہ بھی نہیں کیا بخشش نہیں ہوتی، کہ نعمتوں کے مقابلے میں انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا، محبت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا۔ خدا سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے، ہم جو چھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں سبب بخشش کا بنے، اور ان کو برباد نہ کریں اور ایسی باتوں میں نہ پڑیں جو ہم کو سخت منع کی گئی ہیں۔ اور منع میں اچھی بات کا کوئی کیا، بری بات سے کوئی مان لینی چاہیے کسی سے بھی، لیکن نبی کریم کی بات کی خاص اہمیت ہے ماننے میں بنسبت اوروں کے۔ تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔